آج ہم آپ کو ایک نیک ماں کا واقعہ سنائیں گے۔ وہ ماں جو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کر مر جاتا ہے۔ اس کا شرابی شوہر اسے طعنہ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ واقعہ دلی کی ایک لڑکی کا ہے۔ دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی نیک، با پردہ اور با اخلاق، روزے دار اور نماز کی پابند تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی نماز سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تو اس میں اتنی مگن اور ڈوب جاتی کہ اسے دنیا اور اپنے ارد گرد کی کچھ بھی پرواہ اور خبر نہیں رہتی تھی۔ وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی۔ اس اللہ کی بندی کے اپنے محلے اور رشتہ داروں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور انہیں نماز کی تعلیم دیتی، اور اگر اللہ کی اس نیک بندی کو نماز اور قرآن پڑھانے کے لیے کسی کے گھر بھی بلایا جاتا تو یہ وہاں جانے میں بھی شرم محسوس نہ کرتی۔ نماز اور قرآن کی تعلیم کو سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کرتی۔ یہ اللہ کی بندی غریب بہت تھی، لیکن اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ اس طرح ایک دن اس نیک لڑکی کی شادی ہوئی۔ وہ شادی کر کے سسرال میں آ گئی۔ اس اللہ کی بندی نے شادی کی رات بھی نماز کو نہ چھوڑا۔ جب اس نیک بندی نے نماز کے لیے اپنے شوہر کو جگایا تو وہ غصے ہو گیا۔ میں سو رہا تھا، میری نیند کیوں حرام کی؟ تم ہی پڑھو نماز، تمہاری نماز تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند ہی زیادہ عزیز ہے۔ وہ بدبخت یہ کہہ کر دوبارہ سو گیا۔ اس کے دل میں نماز کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص نہایت عیاش اور اوباش قسم کا انسان تھا۔ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر بہت حیران اور پریشان ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی اور عزت کرتی تھی، اور نماز میں بھی اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اسے نماز اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی اس نیک عورت کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا تھا کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ اتنے سے ٹائم میں وہ اپنے شوہر کی تمام عادتوں سے واقف ہو چکی تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا شوہر شراب پیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے اور حرام پیسہ گھر لے کر آتا ہے۔ اس کا شوہر شام کو جب گھر واپس آیا تو وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس نے فریاد کی کہ آپ جوئے اور شراب سے توبہ کر لیجئے، حرام کاموں سے توبہ کر لیجئے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ آج تک آپ نے جتنے بھی برے کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہمیں اس میں راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ زیادہ اور اچھے کی چاہ میں آپ حرام راستہ اختیار مت کرو۔ میں اس غربت میں ہی خوش اور راضی ہوں۔ خدا کے واسطے آپ جوئے کا حرام لقمہ نہ خود کھائیں نہ ہی ہمیں کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی اس نیک بیوی پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ نیک لڑکی دن رات نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نرم دلی اور اس کی ہدایت کی دعائیں کرتی۔ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب دن بدن اس نیک لڑکی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی زندگی میں جتنی محنت مشقت کر کے کمائی تھی اس کی کچھ زیورات بنا کر بیٹی کو سسرال رخصت کر دیا۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہ چھوڑا، اس سے چھین کر لے گیا اور وہ زیور بھی جوئے میں ہار گیا۔ لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے، اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری ڈال دے،
شوہر کے پتھر دلی اور حرام کاریوں میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس نیک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے وہ پرانے سبھی غم بھول چکی ہو۔ چاند سے بیٹے کو پا کر اس نیک ماں کا دل ہلکا ہو گیا، لیکن وہ بدبخت شوہر جو اب باپ بن چکا تھا، اس میں بالکل بھی احساس و ذمہ داری نہ آئی۔ وہ پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی تھا۔ اس کی عادتوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی نماز پڑھتی اور رو رو کر دعائیں کرتی۔ وہ کہتی، یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، میرے اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے۔ وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اپنے شوہر کو بھی بار بار سمجھاتی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی، لیکن اس پر اپنی نیک بندی کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے طعنے دیتا۔ وہ کہتا کہ کیا فائدہ تمہاری نماز کا؟ تمہاری نماز اور تمہاری دعاؤں سے ہمارے دن تو نہیں بدلے اور نہ ہی ہم امیر ہوئے، تو یہ نماز کیوں پڑھتی ہو؟ نماز سے نہ تو غربت دور ہوتی ہے اور نہ ہی دن بدلتے ہیں۔ وہ شخص یہ کفرانہ جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے چلا جاتا۔ اپنے شوہر کے دل چیر دینے والے الفاظ سن کر وہ نیک بیوی تڑپ کر رہ جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی۔ غریب شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے روحی میں اس طرح سے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا۔ اپنے باپ کو بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا، لیکن وہ بدبخت تو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھنے کے طعنے دیتا۔ اس طرح حسب معمول وہ نیک عورت صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال دی، اس میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں تب تک نماز فجر ادا کر لیتی ہوں۔ وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ نیک بندی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ ابھی نماز ادا کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کا بچہ روتا ہوا آیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کے رونے کی آواز بھی نہ آئی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ اس کی ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کا بیٹا روتا ہوا تندور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا صحن میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی۔ بچہ تو معصوم ہی ہوتا ہے، آگ کو کھیلنے کی چیز سمجھ بیٹھا۔ یہاں اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے کان میں بچے کی آواز تک نہ آئی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف اور کرب سے چلا رہا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخر کار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی رہا نہ گیا اور جلتے ہوئے تندور سے اس نے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو تندور سے باہر نکالتے وقت باپ کے دونوں ہاتھ بھی جل چکے تھے، لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو بچا نہ سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھی بھر آیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا صلہ دیا ہے، تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی۔
تو ہی بتا تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا، تجھے کیا انعام ملا؟ تو بے اولاد ہو گئی ہے۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی سی گری، وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مسلح پر کھڑی تھی اور شوہر کے طعنے بھی سن رہی تھی۔ بس پھر اس اللہ کی بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تو تیرے کرم کے ساتھ سوئی تھی، میرے اللہ تو نے تو میری گود ہی اجاڑ دی۔ اے اللہ، میرا شوہر میری اس نماز کا طعنہ دے رہا ہے کہ میں نماز نے میرے بچے کی جان لے لی۔ میرے اللہ، تو آج تک مجھے جس حال میں بھی رکھا، میں تجھ سے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ اے میرے اللہ، میری نماز کی لاج رکھ لینا، آج اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معجزہ دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ۔ بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسماں پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر اللہ کی رحمت آسمان سے برسی، اور آسمان سے برسی ہوئی اس رحمت نے اللہ کا وہ معجزہ دکھا دیا۔ جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور وہ بچہ ماں ماں پکارتا جا کر ماں کے گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ جب اس نیک عورت کے شوہر نے یہ معجزہ دیکھا، وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ وہ زور زور سے تکبیریں کہنے لگا اور سجدے میں اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں کس قدر غافل و ناداں اور لاپرواہ تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، میری ان خطاؤں کو معاف کر دے، تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ اے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے بھی معافی مانگی کہ میں نے آج تک تجھے تیری نماز کا طعنہ دیا اور آج تیری اس نماز کے صدقے اللہ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی اور مجھے بھی ہدایت عطا کر دی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، اب وہ اللہ کا نیک بندہ بن چکا تھا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی بنائے۔